الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو شادی کے بعد صاحب اولاد ہو جائے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے، اولاد کا نیک ہونا دگنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعائیں مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعائیں مانگیں۔ بچوں کا نیک ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، پیاری پیاری باتیں سنائیں، اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ ان کو قرآن مجید میں نقل بھی فرمایا اور سورت کا نام بھی لقمان رکھ دیا۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اگر ان کی دعاؤں کے الفاظ دیکھے جائیں تو فقط انہوں نے اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی تو دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوئے، اگرچہ ظاہری بدن میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، ہڈیاں گھلنے لگیں، سارے بال سفید ہو کر چمکنے لگے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، نا امیدی دل میں آنے لگ جاتی ہے، مگر وہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، چنانچہ بڑھاپے میں بھی دعا مانگنے لگے۔ قرآن مجید نے پیارے انداز سے اس دعا کو نقل کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفی انداز سے،
اب سوچئے کہ جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. انسان کبھی تنہائیوں میں جا کے دعائیں مانگتا ہے، کبھی اونچی مانگتا ہے، کبھی خفی انداز میں مانگتا ہے. مگر زکریا علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ قال، یہ عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں اب گھلنے کا وقت آ گیا. واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو کر چمکنے لگ گئے. ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں آپ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اس بارے میں نا امید نہیں ہوں. اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھاپا آ جائے اور پھر بھی وہ اتنی لجاجت سے اور اس قدر عاجزی اور نیاز مندی سے دعائیں مانگ رہا ہو تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا. ان کی دعا کیا تھی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. کتنی پیاری دعا مانگی. بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جو اپنے باپ دادا کے کمالات کا وارث بنے، اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث بنے. تو یہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ اولاد ہو اور نیک ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. ان میں سے ایک، اگر اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. دوسرا، اگر اس نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اور تیسرا، حدیث پاک میں فرمایا ولد صالح، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی. اولاد کا جتنا بھی اعمال ہوگا ان کے اجر کے مطابق اولاد کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے نام اعمال میں بھی لکھیں گے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جتنی مرتبہ دنیا میں سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اجر دیا جاتا ہے. اسی لیے اولاد مانگیں تو ہمیشہ نیک مانگیں. حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ بی بی مریم محراب میں ہیں، مسجد میں ہیں. زکریا علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے. دیر سے ذرا واپس آئے. خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جب وہاں آئے تو ان کو بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا. پوچھا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ. مریم نے جواب دیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب مریم نے یہ بات کہی کہ بے موسم کے پھل مجھے پروردگار نے عطا کیے، اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی صحیح، دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے، لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں یاد آ گئی. قرآن نے بتلا دیا ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ گئی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے رب سے پکار کی، دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ مجھے بھی پاک نیک بیٹا عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء. اے پروردگار اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بھی اولاد کا موسم تو نہیں، مگر مجھے بھی بے موسم کا پھل عطا کر دیجئے. اللہ رب العزت نے دعا کو اسی وقت قبول فرمایا
वनादतहुल मलाइका, चुनाचे क्या फरमाया, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह वसय्यिदन वहसूरन वनबिय्यन मिनस्सालिहीन। बेटा भी दिया तो यहया अलैहिस्सलाम, ऐसा नाम जो पहले कभी किसी ने रखा नहीं, और फिर ये भी फरमा दिया कि इतना पाकबाज होगा कि औरतों से एक तरफ रहने वाला, अल्लाह का नबी, नेकुकार होगा। तो अल्लाह ताला औलाद भी देते हैं और नेकुकार भी देते हैं, यही सबसे बड़ी तमन्ना होनी चाहिए। चुनाचे बाप की दुआ तो कुरान मजीद में आपने सुन ली कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं मांगी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं मांगी। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको औलादें अता की। यही हाल माँ का होता है, उसके दिल की भी तमन्ना होती है अल्लाह ताला उसको नेक बेटी नेक बच्चे अता फरमा दें। चुनाचे कब से ये दुआएं शुरू होती हैं, कुरान मजीद की तरफ रुजू कीजिए। इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनको उम्मीद हो गई, हमल हो गया। अब जिस वक्त से उम्मीद लग गई, उन्होंने अपने दिल में एक नीयत की। कुरान मजीद ने वो खूबसूरत नीयत नकल की, फरमाने लगी, रब्ब इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। सरापा इज्ज़ो नियाज बन गई, सरापा दुआ बन गई, अपने परवरदिगार के हुजूर दामन फैलाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, जो कुछ मेरे बतन में है मैंने उसको तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया, ऐ अल्लाह उसको मुझसे कबूल फरमा लीजिए। अभी तो बच्चे की पैदाइश ही नहीं हुई, अभी तो फकत बुनियाद पड़ी है, उम्मीद लगी है, मगर माँ को उस वक्त से फिक्र होती है कि मेरी होने वाली औलाद नेक बन जाए। चुनाचे उन्होंने उस वक्त से दुआ मांगी, रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। तो सोचिए, नेक औलाद के लिए माँ बाप कब से दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं। उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद की ये जो आयत है, अगर कोई भी औरत हमल के बाद इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेक पाक औलाद अता फरमाएंगे। और ये हमारे मशाइख का दस्तूर रहा और उन्होंने तस्दीक भी की कि जो हामला औरत भी अय्याम हमल में इस आयत को पढ़ती रहती है वक्तन फवक्तन, रब्ब इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, तो उसकी इस नेक नियति की वजह से अल्लाह ताला उसको नेक औलाद अता फरमा देते हैं। यहां से माँ बाप की दुआएं हैं, अभी बच्चे की बुनियाद पड़ रही है। और कब तक माँ बाप की तमन्नाएं रहती हैं कि औलाद नेक बन जाए, जब तक इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते। चुनाचे कुरान पाक की तरफ रुजू कीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त अपने बेटों को जमा किया, फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया गया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। अब देखिए, मौत का वक्त आ गया। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पूछते हैं, मेरे बेटो, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। चुनाचे जब बच्चों ने अच्छा जवाब दिया कि हम आप ही के इलाह की इबादत करेंगे तो खुश हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, और वसीयत की इब्राहीम ने और याकूब ने अपने बेटों से, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब देखिए, माँ के पेट में जब हमल ठहरता है उस वक्त से माँ की दुआएं, बाप की दुआएं उससे भी पहले की, और कब तक दुआएं रहती हैं, जब बाप दुनिया से जा रहा है उस वक्त उसकी आखिरी तमन्ना यही होती है कि इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद फरमा लिया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम पर हो, ईमान पर हो।
تو معلوم ہوا یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے. یہ تو ماں باپ سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان کے دل کی دعائیں کہاں کہاں نکلتی ہیں. کوئی موقع نہیں ہوتا, کوئی دن نہیں ہوتا, نیک ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں. یہ تو اس لیے پوری زندگی کا معاملہ ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گی, ہر چھوٹا بچہ جس نے 5-6 سال کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعائیں مانگتا ہے. اور دعا کیا مانگتا ہے؟ ہر بچہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اب اس 5 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہوتی, مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولاد ہوگی. تو اب سوچئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں 25 سال میں جا کر اولاد ملنی تھی, اس نے 5 سال کی عمر میں ماں باپ سے نماز سیکھی اور اس وقت سے وہ اپنی توتلی زبان سے یہ دعائیں مانگتا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے, میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اب جس بچے نے 5 سال کی عمر سے یہ دعائیں مانگنی شروع کی, حالانکہ اولاد 25 سال کی عمر میں ملی, پھر اس کے بعد بھی وہ یہی دعائیں مانگتا رہا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. اب سوچئے اگر اس وقت بھی اس کی اولاد نماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے. کوئی بندہ اس کو محسوس کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ ہو. تو اس لیے نیک اولاد کی تمنا اللہ نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر رکھ دی ہوتی ہے, اسی لیے ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی کہ یہ دعا مومنین مانگا کریں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری بیویوں میں سے اولادوں میں سے ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, وجعلنا للمتقین اماما, اور خود ہمیں بھی آپ متقیوں کا امام بنا دیجئے. اب سوچنے کی بات ہے کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور وہ تو تبھی بنے گی نا جب وہ نیک ہوگی, فرما بردار ہوگی. تو پتہ چلا کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے. انہوں نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر چھوڑا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو, تو یہ دعا مانگی, رب انی اسکنت من ذریتی, اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ساکن رکھا, سکونت دی, بواد غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں کہ جس میں زراعت بھی نہیں, نام و نشان بھی نہیں زراعت کا, سبزے کا. ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہیں, پانی نہیں, جس کی وجہ سے نہ پھل ہیں نہ پھول ہیں, نہ درخت ہیں نہ کچھ اور ہے. ایسی بے برگ ہو گیا جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو اے اللہ جا کر چھوڑ دیا, عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس, چونکہ بیت اللہ شریف وہاں تھا اور اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے گھر کے پاس بسایا. تو یہ دعا کرتے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں, یعنی عبادت گزار بن جائیں. اگرچہ لفظ صلاۃ کا استعمال کیا مگر صلاۃ عبادت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. تو بتایا یہ گیا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا, نماز کا لفظ استعمال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کر عبادتیں کر سکیں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو, قبولیت نصیب ہو, عزت نصیب ہو. اے اللہ ان کو لوگوں کا مرجع بنا دیجئے, اے اللہ ان کو لوگوں کے اندر قبولیت عطا فرما دیجئے. اور ساتھ یہ دعا بھی مانگی, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکیں. اتنی پیاری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی.
آج بھی چاہیے ہر ماں ہر باپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگیں، مگر نیت یہ کریں رب انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ ہماری اولادیں ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہی ہیں بواد غیر ذی زرع، جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبار سے فسق و فجور کا ماحول ہے، نیکی کم ہے برائی زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی بواد غیر ذی زرع کی مانند ہے۔ یہ نیت کیجئے کہ اے اللہ یہ دینی اعتبار سے وادی غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، اس سے مسجد کا مراد لیجئے۔ لوگوں کے گھر مسلمانوں کے عام طور پر مسجد کے قریب تو ہوتے ہی ہیں، کبھی چند منٹ میں پہنچ گئے، کبھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ نیت کریں اے اللہ تیرے گھر کے پاس ہم نے اولاد کو مکان بنا کر دیا، اور ایسا کہ جہاں کے ماحول دینی نہیں، اے اللہ نیت ہماری یہ ہے لیقیم الصلاۃ، یہ ہماری اولاد نمازیں پڑھنے والی بن جائیں، اے اللہ ان کا رابطہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے، تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، لہذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے لیقیم الصلاۃ۔ اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حاسد ہوں، ان کے مخالف ہوں، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوں، ایسا نہ ہو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے، لوگ عزت سے پیش آئیں، لوگ ان کا اکرام کریں، تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ایسی قبولیت دیجئے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل دیجئے، اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ وافر رزق عطا فرمائیں گے، اور مقصد کیا ہوگا لعلہم یشکرون، اے اللہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ اب یہ لعلہم یشکرون ایک نکتہ ہے، انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے بندے میرے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے کسی کو دیکھا دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ وہ بات سمجھ نہ سکے، پوچھا بھئی یہ کیسی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے؟ انہوں نے آگے سے دعا قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ تو ہر ماں کو ہر باپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں بخشیں، ان میں انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ آپ کی اولادوں میں سے اولیاء کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے سید الانبیاء کو پیدا کیا، اللہ آپ کی اولاد میں سے کسی کبار مقام کے ولی کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو وافر رزق عطا کیا، آج دیکھیے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں، اللہ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے۔ لہذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔